بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وخاتم النبیین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان ودعا بدعوتہم الی یوم الدین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات بغیر ما اکتسبوا فقد احتملوا بہتانا واثما مبینا وقال سبحانہ وتعالی واما ما ينفع الناس فيمكث في الارض۔ خواتین و حضرات، رمضان مبارک کا جو خصوصیات اور اس کے امتیازات کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا تھا، اس میں 2 دن سے چل رہی تھی بات کہ ایک تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے وہو شہر الصبر، یہ صبر کا مہینہ ہے، والشہر المواسات، اور غم خواری کا مہینہ ہے، اپنے آپ کو روکنے کا، غلطیوں سے، نافرمانیوں سے اپنے آپ کو روکنے کا، نفس کی خواہشات سے روکنے کا، اس پر قابو پانے کا، اس پر جو ہے صبر کرنے کا مہینہ ہے، اور غم خواری اور ہمدردی، انسانی ہمدردی کا مہینہ ہے۔ اسی ضمن میں آج پھر دل میں آیا کہ کچھ گزارشات پیش کی جائے۔ اس کے ایجابی اور سلبی دونوں پہلو ہیں۔ تو بیچ میں نے حضرت مولانا نور اللہ مرقدہ کا ایک ملفوظ بھی سنایا تھا کہ میں ولایت اس مسلمان کے لیے لکھ کر دیتا ہوں۔ حضرت والا نے کئی مرتبہ اپنی مجلسوں میں یہ بات فرمائی، میں ولایت اس مسلمان کے لیے لکھ کر دیتا ہوں جو اتنی سی بات کا اہتمام کر لے کہ بے ضرر بن جائے، اپنی ذات سے کسی کو فائدہ نہیں پہنچا سکتا، اس کا التزام کر لے کہ میں اپنی ذات سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچاؤں۔ تو اس ضمن میں التماس یہ ہے، عرض یہ ہے کہ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ دین عطا فرمایا، مسلمان بنایا، مسلمان گھرانوں میں دین اسلام عطا فرمایا، تو یہ بات بار بار دہرائی جاتی رہی ہے کہ دین اللہ کا اتنا بڑا انعام ہے، اتنا بڑا انعام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دین کو مکمل کیا تو اپنے نبی کے واسطے سے ہم سب پر احسان جتایا۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کیا تو اپنی نعمتوں کا اتمام کر دیا۔ اتنی نعمتیں اللہ کی ہم ہر وقت استعمال کرتے ہیں جن کے بارے میں قرآن خود کہتا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو، شمار کرنا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے۔ کسی نعمت کو دے کر اللہ تعالیٰ نے یہ بات نہیں فرمائی وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، نعمتوں کا اتمام کر دیا۔ اس دین کی خصوصیت، بہت سی خصوصیات میں سے ایک خصوصیت یہ ہے کہ دین فطرت ہے۔ دین فطرت کا مطلب یہ ہے کہ ایک سلیم الفطرت انسان، ایک سلیم الطبع انسان جس کی فطرت بگڑی ہوئی نہ ہو، جس کے مزاج سلامتی پر ہو، تو اپنے لیے جو ضابطہ اور جو قاعدہ پسند کرتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس دین میں وہی ضابطے اور قاعدے طے کیے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ہم میں سے ہر ایک انسان عام طور پر فطرت ہے انسان کی کہ میرے ساتھ کوئی بھلائی کرے تو اچھا لگتا ہے، کوئی خیر خواہی کی ہے اس نے تو کوئی احسان کرے، الانسان عبد الاحسان، ایک احسان کر دے تو آدمی ساری زندگی گن گاتا ہے اور یاد کرتا ہے اپنے محسن کو، اور دل چاہتا ہے کہ اس کو ناراض نہ کرے، اس کے احسان کا بدلہ اتارے، یہ بھی کرتے ہیں عالی ظرف لوگ۔ لیکن اپنے ساتھ احسان کرے اس سے کہیں زیادہ آدمی کو اس سے خوشی ہوتی ہے اور اس کی قدر ہوتی ہے جو ہمارے گھر والوں کے ساتھ، ہمارے بچوں کے ساتھ، ہماری گھر والوں کے ساتھ، والدین کے ساتھ یا کسی عزیز کے ساتھ کوئی احسان سلوک کرے۔ آپ کسی جگہ سفر میں گئے اور سفر بڑی تنگی اور پریشانی کا تھا، اچانک کوئی جاننے والے مل گئے، انہوں نے دیکھتے ہی آپ کو جو ہے پہلو تئی اختیار کرنے کے بجائے، اس زمانے کے دور میں جو خشک مزاج لوگوں کا دورہ چل رہا ہے، انہوں نے دیکھا اور چمٹ گئے اور لے گئے اپنے گھر اور پوری خدمت کی، خاطر کی، تو آپ کو بہت خوشی ہوگی۔ گھر لے گئے، سفر میں پوری مدد کی، جو جس کام سے گئے تھے اس میں تعاون کیا۔ لیکن اس سے کہیں زیادہ اس بات سے خوشی ہوگی کہ آپ کا یا ہمارا کوئی بیٹا یا کوئی بھائی یا کوئی عزیز کسی جگہ گیا ہو سفر میں اور اس نے آگے کارگزاری سنائی ہو، وہاں گئے تھے، ہم مسجد میں نماز پڑھ رہے تھے، ایک صاحب ملے، انہوں نے پوچھا آپ کہاں سے آئے ہو؟ وہاں سے آئے ہو؟ وہاں تو ہمارے ایک دوست بھی رہتے ہیں کہ میں ان کا بیٹا ہوں۔ اچھا تم تو ہمارے بھتیجے ہو بیٹے، تم یہاں پہلے کیوں نہیں آئے؟ انہوں نے نمبر کیوں نہیں دیا میرا؟
واہ ایسا نہیں ہو سکتا بس تم کیسے آئے ہو یہاں پر، میں فلاں امتحان دینے آیا ہوں، تو بیٹے رہو گے کہاں کہ ہوٹل میں رہو گے اپنا گھر رہتے ہوئے؟ ہرگز نہیں رہنے دوں گا میں. کہاں ہے بتاؤ تمہارے بیگ لو. اور پھر لے گئے اور لے جا کے اپنے گھر رکھا اور پھر واپس اتنا اکرام کیا اور پھر مجھے اسٹیشن تک چھوڑ کے آئے. تو آدمی کتنی خوشی ہوگی، اپنے آپ سے زیادہ اس سے خوشی ہوتی ہے. ایسے کسی نے ہمارے ساتھ زیادتی کی، اس سے تکلیف ہوتی ہے، انسانی فطرت ہے، ناگواری ہوتی ہے، یہاں پر رہے گا، دل دکھے گا. لیکن اس سے کہیں زیادہ اس بات سے تکلیف ہوگی کہ ہمارے گھر والوں کے ساتھ، ہمارے عزیز و اقربا میں سے کسی کے ساتھ کسی نے بدسلوکی کی، ہمارے بچے کو مار دیا، دھمکا دیا، ذلیل کر دیا، یا ہمارے بھائی کے ساتھ یا ہمارے والد کے ساتھ کسی نے زیادتی کر دی عزیز و اقربا کے ساتھ. اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوق اللہ کی عیال ہے. اللہ تعالیٰ نے یہی ضابطہ اپنے دین میں رکھا ہے. تمام الخلق و عیال اللہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تمام مخلوق اللہ کی عیال ہے. اب جو ہے اللہ کے نزدیک ان کے بندوں کے ساتھ اللہ نے یہ ضابطہ اور قاعدہ اس دین میں رکھا ہے کہ اپنے حقوق کے سلسلے میں، دیکھیے میدان محشر میں بھی یہ حساب ہوگا، جب حساب کے لیے وہاں جانا ہے، اپنے حقوق کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ انتہائی معافی کا معاملہ فرمائیں گے. لیکن بندوں کے اور مخلوق کے حقوق کے سلسلے میں انتہائی باریکی سے حساب ہوگا، اور اس میں وہ جو ہے وہ اس درجہ رحم کا اور کرم کا معاملہ نہیں ہوگا. اس طرح یہاں بھی ہے کہ آدمی بندوں کے ساتھ، مخلوق کے ساتھ، اپنے چھوٹی سی بات کہ آپ دیکھیں گے پوری تاریخ بڑی پڑی ہے انسانیت کی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سے تو تمام اولیاء اللہ کی حکایات اور واقعات میں کثرت سے یہ بات ملتی ہے بہت زیادہ کہ جو ہے بہت دنوں کی عبادت اور ریاضت سے، بہت دنوں کی عبادت اور ریاضت سے، بڑے بڑے مجاہدوں سے، بڑی بڑی نفلیں، بڑے بڑے اذکار، بڑی تلاوتیں اور بڑی تسبیحات سے وہ اللہ کا وہ تقرب حاصل نہیں ہوتا. جو ذرا سے مخلوق کے ساتھ تھوڑی سی ہمدردی، خیر خواہی کر لی، اس کی وجہ سے اللہ کے یہاں انسان مقرب بنتا ہے، ذرا سی دیر میں کہیں کا کہیں پہنچ جاتا ہے. اس طرح بہت سے بڑے بڑے کبیرہ گناہوں سے آدمی اللہ کی نگاہوں سے اتنا نہیں گرتا جتنا کسی مخلوق کے ساتھ اس نے کوئی تکلیف پہنچائی یا کوئی اذیت پہنچائی، تو اس کے بعد اللہ کی طرف سے عتاب اور غضب کا معاملہ ہوتا ہے. یہ پوری تاریخ بنی پڑی ہے. خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بات ارشاد فرمائی، واقعات بیان کیے دو، کہ ایک طوائف تھی جو طوائف کتنا غلط پیش ہے، زنا کی کتنی مذمت، وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا. اور زنا کرنے والے کو جو ہے وہ سر عام سنگسار کیا جائے. وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ. کہ جب پتھر مار رہے ہوں، سنسار کر رہے ہوں، تو خبردار تمہارے دل میں محبت اور نرمی اور ترس بھی نہ آئے. وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ. ان کی سزا کو کھلے عام چھپ کر نہ دی جائے، بلکہ دنیا کے سامنے دکھا کر دیا جائے کہ زانی کی یہ سزا ہے. اتنا برا عمل ہے زنا. وہ ایک طوائف ہے جس کا کام ہی یہ تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کی محض اس لیے بخشش کر دی کہ وہ ایک کنویں پہ گئی تو وہاں دیکھا ایک کتا پیاسا ہے، اس نے اپنی ساڑی میں جو ہے اپنی دوپٹے میں موزہ باندھ کر اسے پانی پلا دیا کتا. اللہ تعالیٰ نے صرف اس کی وجہ سے مغفرت فرما دی. ایک طوائف کی مغفرت ہو گئی. ایک بالکل بے حقیقت مخلوق کتا جس کے پالنے کی بھی اجازت نہیں ہے، اس کو پانی پلانے پر اللہ کی طرف سے مغفرت ہو گئی. اور ایک بڑی عبادت گزار شخص کی عورت کی اس لیے جہنم میں ڈال دیا گیا کہ اس نے اپنی بلی جو پالی ہوئی بلی تھی اس کو بھوکا مار دیا. کتنے واقعات بھرے پڑے ہیں، آپ دیکھیں گے. اس کے بعد بھی روز دیکھتے ہیں پڑھ لکھے کتابوں میں اور اولیاء اللہ کے. فرید اس سلسلے میں مجھے ایک دو واقعات ذہن میں آ رہے ہیں تو سوچا کہ ذرا واقعات ذکر کرتے ہیں. ہمارے حضرت والا بار بار اپنی کتابوں میں، اپنی تقریروں میں تو یہ شعر پڑھا کرتے تھے، ہم نے اپنے آشیانے کے لیے جو چبھے دل میں وہی تن کے لیے. بار بار آ جاتے ہیں جو دل کو لگ جاتے ہیں واقعات. ایسے اشعار کا بھی کھلتا کسی پہ کیوں یہ میرے دل کا ماجرا، شعروں کے انتخاب نے رسوا کیا مجھے. شعر بھی آدمی کو اپنے ذوق جو دل میں چپ جاتے ہیں وہ شعر ہمیشہ یاد رہتے ہیں. حضرت حاتم اصم کا، فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت بڑے بزرگ ہیں، انہوں نے تذکرۃ الاولیاء، اولیاء اللہ کی بہت ہی مارکۃ الآراء جو ہے حالات پر ایک بڑی عجیب و غریب کتاب ہے، بہت ہی مؤثر، بڑی اس میں عجیب واقعات ہیں. تو اس میں حضرت حاتم اصم رحمۃ اللہ علیہ بزرگوں کا ذکر کیا ہے. ہمارے بزرگوں اور اکابرین میں ایک بڑے بزرگ ہیں حضرت حاتم اصم. حضرت شیخ نے بھی فضائل نماز میں ان کی نماز کا ذکر کیا ہے. ان سے پوچھا گیا کہ کیسے نماز پڑھتے ہیں آپ؟
انہوں نے کہا کہ جب اللہ کی منادی آواز لگاتا ہے تو میں اتنا خوش ہوتا ہوں، مجھ کے ایک گزرے بندے کو میرے اللہ بلا رہے ہیں، میرے اللہ نے بلوایا، مجھے آواز لگوائی ہے، پھر میں بہت خوش ہوتا ہوں، اور پھر اس درخواست کو، اس انویٹیشن کو اور اس دعوت کو میں اپنے لیے بہت افتخار کی بات سمجھ کر پھر تیاری شروع کرتا ہوں، پھر وضو کرتا ہوں کہ حاکم الحاکمین کے دربار میں آنے کے لائق ہو جاؤں میں، اور اپنے آپ کپڑوں کو صاف ستھرا کرتا ہوں، خذوا زینتکم عند کل مسجد، مسجد میں جانے کے لیے اپنے آپ کو سجاتا ہوں، بڑے دربار میں جا رہا ہوں، پھر وضو کرتا ہوں اس خیال سے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وضو کے پانی سے گناہ دھل جاتے ہیں، تو کچھ میری گندگی کم ہو جائے گی، اللہ کے دربار میں جانے کے لائق ہو جاؤں گا۔ پھر مسجد میں جاتا ہوں، ایک اعلیٰ بڑے حاکم الحاکمین کے دربار میں جس طرح ایک ادنا غلام حاضر ہوتا ہے، اس طرح ڈرتے ڈرتے ادب کے ساتھ مسجد سنت کے مطابق مسجد میں کھڑا ہوتا ہوں۔ پھر نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہوں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ زندگی کی آخری نماز ہے، اور یہ سوچتا ہوں کہ میں پل صراط پر کھڑا ہوں، داہنی طرف میری جنت ہے، بائیں طرف دوزخ ہے، سر پر موت کا فرشتہ ہے، ہر رکن کو بہت ہی خوشی خضوع کے ساتھ اس خیال سے کہ اللہ سامنے ہے اور اللہ کے حضور میں نماز پڑھ رہا ہوں، بندگی ادا کر رہا ہوں، اس طرح رکوع کرتا ہوں بہت اطمینان کے ساتھ، سجدہ کرتا ہوں بہت اطمینان کے ساتھ، اپنے پورے وجود کے ساتھ اپنے آپ کو اللہ کے سامنے جھکا دیتا ہوں، اور پھر جب اسی طرح ایک ایک کر کے نماز پوری کرنے کے بعد پھر مجھے شرم خیال آتا ہے کہ لوگ نماز ایسے پڑھتے ہیں کہ ان کی نماز گندے کپڑے میں لپیٹ کر منہ پر مار دی جاتی۔ کسی نے پوچھا کہ حضرت یہ کتنے دن سے آپ ایسی نماز پڑھ رہے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ تعدیث بن نعمت کے طور پر کہتا ہوں کہ 30 سال سے ایک بھی نماز بغیر اس کیفیت کے نہیں پڑھی، ایک رکعت بھی۔ 30 سال لگاتار اس خوش و خضوع کے ساتھ نماز پڑھی۔ کسی نے ان سے پوچھا کہ حضرت یہ مقام کیسے ملا آپ کو، نماز کی یہ کیفیت اور اللہ سے یہ تعلق کیسا بنا ہے؟ ظاہر ہے کہ سب سے بڑی چیز آدمی کے اللہ سے تعلق محبت کے لیے نماز جب آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائے، نماز پڑھنا آ جائے کسی کو، بس سمجھیے اللہ سے تعلق جڑ گیا اس کا۔ تو انہوں نے کہا اللہ کی رحمت کا ایک جھونکا آیا کہ میں بیٹھا ہوا تھا، بہت سے لوگ آتے تھے اپنی ضرورت کے لیے دعا کرانے، ایک خاتون میرے پاس آئی کسی مشکل کی دعا کرانے کے لیے۔ اب جیسے ہی آئی تو میرے پاس آ کر ان کی ری خارج ہو گئی۔ اب ایک خاتون کی، ایک مرد کے، وہ بھی ایک جس کو اللہ والا سمجھ رہی تھی یا بزرگ عالم سمجھ رہی تھی، اس کے سامنے ری خارج ہو جائے تو بڑی شرمندگی ہوگی۔ تو میں نے ان کے لہجے سے، عورت کے بیچارے کے انداز سے محسوس کیا کہ بہت شرمندہ ہو گئی ہیں۔ اب جب انہوں نے بات کرنا شروع کی تو میں نے کہا کہ بی بی ذرا زور سے بولے، اپنے کو بہرا ظاہر کیا یہ بات سمجھانے کے لیے کہ میں نے آپ کی ریح کی آواز نہیں سنی ہے۔ تو خاتون نے خوش ہو گئی وہ کہ حضرت تو بہرے ہیں، چلو اچھا ہوا ریح کی آواز نہیں سنی، ورنہ تو انہوں نے اپنی بات کہی اور کہہ کے چلی گئی۔ بعد میں مجھے خیال آیا کہ حاتم تو بہرا نہیں ہے، اپنے کو بہرا ظاہر کیا ہے تو جھوٹ ہے، جھوٹ تو بہت ناپسند ہے اللہ کے یہاں۔ تو پھر وہ جو ہے 2 رکعت نماز پڑھی، صلاۃ توبہ، اور دعا مانگی، اللہ آپ کی ایک بندے کی شرمندگی دور کرنے کے لیے میں نے اپنے کو بہرا ظاہر کیا، رب کریم میدان محشر میں مجھے جھوٹوں میں مت اٹھائیے، یہ دعا مانگی۔ اللہ تعالیٰ نے ایسی دعا قبول کی کہ قوت سماعت ختم ہو گئی، بہرے ہو گئے، اور بہرے ہو نہیں گئے، نام کا حصہ بن گیا۔ اسم کہتے ہیں بہرے کو، بلکہ اگر حضرت اسم کہیں، حضرت حاتم کہیں تو اتنا نہیں سمجھا جاتا، لیکن حضرت اسم کہیں گے تو 14 سال کی تاریخ میں حضرت حاتم اسم کے علاوہ کسی اور کا نام نہیں سمجھا جائے گا۔ جو لوگ بھی تھوڑی بہت بزرگوں اور اکابرین کی تاریخ سے واقف ہیں، دور ہو گئی۔ تو رات کے وقت میں خواب میں نے دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آپ نے فرمایا، اے حاتم تو نے اللہ کی ایک بندی کی شرمندگی دور کرنے کے لیے اپنے کو بہرا ظاہر کیا۔ اللہ کو اس ادا پر تیری اتنا پیار آیا، اتنا پیار آیا کہ زمین پر جتنے چلنے پھرنے والے لوگ ہیں آج تجھ سے زیادہ اللہ کے یہاں کوئی محبوب نہیں۔ صرف اتنی سی بات۔ اب کسی کوئی شرمندگی دور کرنے کے لیے اپنے کو بہرا ثابت کیا تو اس پر اللہ کے یہاں مقبولیت کا فیصلہ ہو سکتا ہے، تو کسی کو شرمندہ کرنے پر اللہ کے یہاں سے اسی طرح گرا دیا جاتا ہے، اسی طرح ذلیل ہو جاتا ہے۔ یہ مطلب ہے، کہنے کا مطلب ہے بہت سی عبادت و طاعت سے، اس لیے آدمی کو بہت صبر کا، میں نے عرض کیا تھا، اس لیے میرے حضرت والا نے فرمایا ہے کہ میں ولایت اس مسلمان کے لیے لکھ کر دیتا ہوں جو اتنی سی بات کا اہتمام کر لے بے ضرر ہو جائے گا۔ تو پھر کسی کے ساتھ ہمدردی، اس لیے یہ رمضان مبارک کا مہینہ مشار المواسات ہے، غمخواری کا مہینہ ہے، اور اگر کسی دل دکھے، یہ تو عام عورت تھی، ایک بیچاری ذرا سی شرمندگی تھی،
شکستہ دل جو ہے حضرت امام احمد حنبل نے پوچھا کہ اللہ آپ کو تلاش کرنا چاہتا ہوں، کہاں ملیں گے؟ کہا کہ ٹوٹے ہوئے دلوں میں تلاش کرو۔ تو پریشان حال جو مشکل میں ہے، پریشانی میں ہے، مصیبت میں ہے، کسی دکھ میں ہے، تکلیف میں ہے، وہ بعض لوگ ایسے ہیں ان کے کام آنے میں تھوڑی سی دیر وقت لگانا کتنا اللہ کے یہاں مقبول و محبوب ہو جاتا ہے، کتنا ایک تھوڑی دیر اللہ کے حدیث میں آتا ہے کہ تھوڑی دیر کسی مسلمان کی ضرورت میں چلا پھرے گا تو اسے 10 سال کے مقبول اعتکاف کا ثواب ملتا ہے، 10 سال کے مقبول۔ اور ایک دن کے رات کے اعتکاف اللہ کی رضا کے لیے جو شخص کرے گا اس کے درمیان جہنم کے اور اس کے درمیان ایسی 3 خندقیں آڑے کر دی جائیں گی جن کی مسافت زمین و آسمان کے درمیان کے برابر ہو۔ اس کے برخلاف جیسے کسی ایک بندی کی شرمندگی دور کرنے کی وجہ سے اللہ کے یہاں سے ایسی مقبولیت کا فیصلہ ہوا، ایسا بھی بہت ہوا، بہت سے بزرگوں، بہت سے واقعات ہیں ایسے کہ بڑے بڑے اولیاء اور بڑے بڑے ولیوں کے سردار نے کسی عامی آدمی کے سلسلے میں ذرا سی حقارت کی کوئی بات کہہ دی ہے، کچھ کر دی، اور اللہ کی طرف سے عتاب اور پکڑ کا فیصلہ ہو گیا۔ اس سلسلے میں تذکرہ غوثیہ کا ایک واقعہ مجھے بار بار سنایا کرتا ہوں میں اپنے ساتھیوں دوستوں کو۔ تذکرہ غوثیہ حضرت غوث علی شاہ قلندر پانی پتی حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب کے لوگوں میں ہیں، جو ہے پانی پت کے رہنے والے ہیں، بڑے عجیب و غریب آدمی ہیں، ساری زندگی سائر رہے، ہمیشہ گھومتے رہے، اللہ والوں کو تلاش کرتے رہے، اللہ والوں کی صحبت کی زمانہ صحبت باولیاء یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ قرآن نے بھی کہا ہے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ رہ جاؤ، ہو جاؤ۔ تو اچھے لوگوں کے ساتھ رہنا اللہ کو مقبول ہے، اللہ والوں کی نیک لوگوں کی صحبت اور اچھے لوگوں کی صحبت کی بڑی حدیث میں فضیلت بھی آئی ہے، اور یہ بھی آیا ہے کہ عطار کی دوستی ایسی ہے کہ اگر وہ جو ہے خوشبو نہ بھی اگر عطر نہ بھی ملے تو خوشبو سے تو آدمی محروم نہیں رہے گا، اس طرح جو ہے وہ مٹیارے کی دوستی ہے کہ اگر کچھ بھی نہیں ہوگا تو کالس تو لگی جائے گی، اس لیے جیسے آدمیوں کے لوگوں کی صحبت میں رہتا ہے اس سے فائدہ ہوتا ہے۔ تو وہ ہمیشہ اللہ والوں کی صحبت، مزاج یہ تھا، معمول یہ رہا کہ کسی اللہ والے کو تلاش کرتے اور اس سے ملاقات کرتے، اگر کسی دن اللہ والا کوئی نہیں ملتا تو پھر کسی ویرانے میں ساری رات شب بیداری کرتے تھے، اسی طرح گزار، کوئی گھر ور نہیں بنایا انہوں نے۔ توحید کا بہت زیادہ غلبہ تھا ان پر، بلکہ آخری درجے میں محال تھا طاری۔ ان سے انتقال سے پہلے جب بیمار ہونے لگے تو کہا کہ ابو علی شاہ قلندر پانی پتی ہمارے اولیاء کے سرخیل ہیں کہ ان کے مزار کے قریب آپ کو دفن کر دیں گے تو برکت رہے گی، نہیں مجھے جنگل میں پانی پت کے لے جا کے دفن کرو، مجھے کسی کی برکت ورکت نہیں چاہیے، بس سیدھے اللہ کی رحمت کی تمنا۔ عجیب ان کے واقعات۔ تذکرہ غوثیہ ویسے بھی اردو ادب کے اعتبار سے بھی ایک بہت ہی مارکۃ العریٰ کتاب ہے۔ لوگ کہتے ہیں جو ہے ادب کا ذوق رکھنے والے کہ اردو ادب کی چند مختصر ترین کتابوں کی ادبی لحاظ سے فہرست بنائی جائے گی تو تذکرہ غوثیہ کو اس میں ضرور شمار کرنا پڑے گا۔ عجیب ان کے حالات ہیں، کیسے انہوں کے توحید کا ایک واقعہ انہوں نے لکھا ہے کہ میں وہاں جونپور کے علاقے میں گیا تو وہاں انہیں جو ہے کسی نے بتایا کہ ایک آدمی ہے حج کو گئے تھے اور پھر وہاں سے آئے تو ہر وقت روتے رہے۔ اب وہ ان کے آپ ذرا جا کر ان پر کچھ دم کر دیں یا ان سے کچھ پوچھ لیں کیا مشکل ہے۔ انہیں لوگوں نے بتایا کہ ایک بہت بڑے اللہ والے آئے ہیں اور یہ ہیں وہ ہیں، ان کے پاس گئے، وہ روئے رہے، بھیا تم بتاؤ گے نہیں اپنا مسئلہ تو ہم کیا علاج بتا سکیں گے، بتاؤ تو صحیح۔ تو انہوں نے اپنے آپ کو سنبھالا اور پھر بتایا کہ میں حج کو گیا تو جہاز جو ہے وہ اس میں پھنس گیا طوفان میں، اور یہاں تک کہ جہاز ڈوب گیا۔ مجھے جو ہے تھوڑا بہت تیرنا آتا تھا تو میں تھوڑی دیر تک تیرتا رہا، پھر میں نے دیکھا جہاز کا ایک تختہ ٹوٹا ہوا جہاز کے ٹکڑے تھے، اس کا ایک تختہ وہاں پہ لگا ہے، میں اس پر بیٹھ گیا۔ اب ہوا کا جھونکا آیا تو میں نے دیکھا کہ ایک بہت وہاں جو ہے ایک ٹاپو ہے، بیچ میں جزیرہ ہے اور وہاں وہ اس کے کنارے پر لگ گیا ہو۔ تو میں اترا تو دیکھا ایک 4 دیواری ہے، اس کے پیچھے ایک باغ ہے، تو کسی طرح مجھے دیوار پر چڑھنا آتا تھا، پھلانگ کے میں اندر باغ میں چلا گیا اور میں نے دیکھا بڑے اچھے پھل لگ رہے ہیں، بڑے خوبصورت باغ ہیں، ایک سے ایک طرح کے توشے، ایک سے ایک طرح کی چیزیں۔ اب میں تلاش کر ادھر ادھر کرتا رہا، بھوک بہت لگ رہی تھی تو سوچا پھل توڑ لوں، مگر بغیر اجازت توڑنا اچھا نہیں سمجھا، حج کے سفر میں ہوں اور پتہ نہیں کس کا باغ ہے، کوئی اور سزا نہ مل جائے یہاں پر، اس میں تھا۔ تو پھر وہ دیکھا کہ وہاں ایک چبوترا ہے بہت شاندار، بیچ میں بنایا ہوا ایک وہ ہے
خوبصورت سا علاقہ، وہاں پھول بوٹے لگے ہوئے ہیں، تو وہاں کچھ تخت بچھا دیے گئے اور قالین بچھائے گئے، ان پر مخمل کے گدے اور تکیے لگائے گئے۔ پھر دیکھا کہ دو بزرگ تشریف لائے، ان کے چاروں طرف خوبصورت بہت سے لوگ وہاں اکٹھا ہو گئے، تو ان کے لیے کچھ ناشتے کا انتظام کیا گیا۔ تو انہوں نے فرمایا کہ دیکھو ہمارے یہاں مہمان ہے کوئی باغ میں، پہلے مہمان کو کھلانا ضروری ہے۔ تو لوگ تلاش کرتے کرتے، میں درخت کے پیچھے چھپ رہا تھا تو مجھے لے چلے یہ لوگ، بھائی انہوں نے کہا ناشتہ کرو، انہوں نے کہا میں تو ایسے نہیں کروں گا، بتاؤ کیا ہے؟ انہوں نے کہا یہ شہداء کا باغ ہے اور یہ حسنین ہے، حضرت حسین حضرت حسن ہے۔ تو انہوں نے کہا کیا میں یہاں رہ سکتا ہوں؟ کہ ہاں رہو۔ کہ اس کے بعد میں جو ہے صبح شام ضیافت ہوتی تھی اور وہیں رہتا رہا میں۔ اب حج کے ایام جب آئے تو میرے دل بڑا دکھا کہ تو حج کو گیا ہوا تھا اور جانا تھا اور حج ہونے کا نہیں اب تیرا۔ تو میرے اداس دیکھ کر حضرت حسن نے پوچھا کہ تم جو ہے کہاں کیوں اداس ہو رہے ہو؟ کہ مجھے حج کرنا تھا اور حج تو ہو نہیں سکے گا اب۔ کہنے لگا اچھا حج کو جانا چاہتے ہو؟ کہ ہاں۔ تو انہوں نے ایک آدمی سے کہا کہ ان کو حج کرا دینے کی۔ اچھا، انہوں نے کہا کہ مجھے وہ جو ہے جب انہیں حج کراؤ تو وہ حج، اور جب حج کے لیے تھوڑا ہاتھ پکڑ کر چلے، تھوڑا سا جھٹکا لگا تو دیکھا باب السلام کے سامنے ہے کہ جاؤ حج کرو شوق سے، اللہ تعالیٰ تمہیں حج مبارک کرے، اور جب پوری کر لو، جب تمہیں گھر آنے کو جت جائے گا، واپسی جانے کو ہوگا تو ذرا یہ بتا دیں، یہیں مل جانا، ہمیں کھڑے ہو کر یاد کر لینا۔ کہا میں نے حج کیا پورا، مدینہ منورہ ہو کر واپس آیا، پھر میں وہیں باب السلام پر کھڑا ہوا، پھر مجھے خیال آیا کہ مجھے گھر جانا چاہیے، گھر کی یاد آئی، تو بس وہ جو ہے میں نے وہاں سے جو ہے جھٹکا سا لگا اور میں گھر پہنچ گیا۔ میں نے یہ نہیں کہا ان سے کہ ذرا مجھے بلا لینا، اب مجھے وہ نورانی ماحول یاد آتا ہے، اور اتنا کہہ کر پھر وہ ہچکیوں سے رونے لگے۔ وہ جو باغ تھا شہیدوں کا، اس میں جو مزہ تھا، اس میں جو نور تھا، اس میں جو لطف تھا، وہ یاد آتا ہے، اس کی وجہ سے میرا دل پھٹا جاتا ہے۔ تو انہوں نے غوث علی شاہ نے منہ اوپر کو کیا اور ان کے منہ پر تھوک دیا کہ نالائق کہیں کا مشرک، میں سمجھتا تھا اللہ کی محبت میں روتا ہے، تو حسنین کی محبت میں روتا ہے۔ مطلب اتنا غلبہ تھا ان پر توحید کا، مطلب ایسا غلبہ حال میں مغلوب حال لوگوں کے لیے اس طرح کی کیفیت، اللہ کے نیک بندوں سے محبت کرنا، یاد کرنا، ویسے دین میں وہ نہیں، من عطا للہ من للہ من حب للہ من ابغض للہ فقد استکمل الایمان، جس نے دیا اللہ کے لیے، جس نے روکا اللہ کے لیے، جس نے محبت کی اللہ کے لیے، جس نے بغض کیا اللہ کے لیے، تو اس نے ایمان کو مکمل کیا۔ تو اللہ کے لیے محبت اللہ کے نیک بندوں سے کوئی بری چیز نہیں ہے، لیکن ان کو اتنا غلبہ تھا توحید کا کہ وہ اللہ کے علاوہ کسی غیر کی محبت میں رونے کو بھی وہ نہیں کرتے تھے۔ تو انہوں نے خود واقعہ نقل کیا، اس میں تذکرہ غوثیہ میں ان کا نقل کیا ہوا کسی خادم نے جس نے کتاب لکھی ہے، وہ بات کہتے ہیں کہ مولانا اسماعیل میٹھی کی کتاب ہے یہ، انہوں نے جو ہے ذکر کیا کہ میں رامپور اسٹیٹ گیا، وہاں معلوم ہوا تھا کہ 3 نقشبندی شیخ بیک وقت وہاں موجود ہیں، ان سے ملاقات کروں گا، ان سے دعا کی درخواست کروں گا، ان سے کچھ نصیحت کرنے کو کہوں گا۔ اتفاق سے تینوں سفر پر گئے ہوئے تھے، تو بڑے مایوس ہوئے۔ پھر خیال ہوا کہ بھئی یہاں پر کوئی ویران سی مسجد ہو اگر تو میں اس میں رات گزاروں گا، شب بیداری کروں گا۔ لوگوں نے بتایا کہ ایک نئی کالونی میں چھپر کی ایک مسجد ہے، تم اس میں چلے جاؤ۔ وہ جو ہے گئے وہاں، تو رات میں اپنا عبادت کرتے رہے۔ صبح کے وقت میں مؤذن ایک میلے سے کپڑے پہنے ہوئے آئے اور تہجد کی نماز پڑھنے لگے۔ تہجد کی نماز پڑھنے کے بعد ذکر کرنا شروع کیا انہوں نے، لا الہ الا اللہ، نفی اس بات کا۔ تو غوث علی کہتے ہیں اتنے صدق کے ساتھ وہ نفی کر رہے تھے کہ جب لا الہ کہتے تھے تو غائب ہو جاتے تھے، الا اللہ کہتے تو حاضر، یعنی اپنی ذات کی نفی کر رہے تھے، میں کچھ نہیں ہوں، اللہ، لا الہ الا اللہ، اتنا۔ اس لیے پہلے نفی ہے۔ کسی بوتل میں اللہ کی محبت، کسی اچھی چیز بھرنی ہے تو پہلے گندگی صاف کرنی پڑے گی نا۔ اسلام کا امتیاز یہ ہے کہ پہلے نفی ہے، بعد میں اس بات ہے۔ تو وہ نفی اتنے صدق سے کر رہے تھے کہ لا الہ کہتے تھے غائب ہو جاتے تھے مؤذن صاحب، الا اللہ کہتے پھر حاضر۔ تو مجھے بڑا رشک آیا اور خوشی بھی ہوئی کہ چلو آج اللہ والے سے ملنے اور اس کی صحبت اختیار کرنے کے لیے آئے تھے، چلو ایک اللہ والے مل گئے چھپے رستم۔ تو خیر ان سے دعا ہوا کو کی، کہا، پھر صبح کو چونکہ ساری رات کے جاگے ہوئے تھے، تھوڑی دیر آرام کیا، ذرا دن چڑھا تو پھر وہ امروہہ کے لیے سفر کرنا تھا، تو رامپور اسٹیٹ ہی سے نکل کے جانا تھا ان کو، وہاں کوئی بزرگ رہتے تھے۔ اب جب نکلنے لگے تو 20 بازار ایک جگہ سے ایسے گزرنا پڑتا تھا جہاں طوائفوں کے اڈے تھے، چکلے بنے ہوئے،
تو وہاں دیکھا کہ اس کی ایک طوائف کے کوٹھے کے اوپر دوسری پہلی منزل پر چھت پر وہ ایک دروازے سے ایک بڑے میاں بزرگ ہیں، صافہ باندھے ہوئے، خوبصورت، بہت شاندار داڑھی، ایسا نورانی شکل، اور وہاں کھڑے ہوئے رو رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ تو کتنی مہنگی ہو گئی ہے، میں اتنے پیسے کہاں سے لاؤں، تو کب ملے گی، کب تک مجھے تڑپاتی رہے گی، کب ہوگا، زور سب کو سنا کے رو رہے ہیں۔ اب ان کے ذہن میں خیال آیا کہ تو مؤذن بیچارہ میلا چولہا سا، میلا سیلا سا تھا، اور ایک یہ ایسے نورانی، ایسے عالم شکل آدمی یہاں کھڑے ہوئے رو رہے۔ تو یہ بات آنی تھی کہ انہوں نے کہا غوث علی ادھر آؤ۔ اب میں تو آج تک کبھی رامپور آیا نہیں، ان کو جانتا نہیں، پھر ذہن میں یاد رہا، خیال کرنے لگے کہ ہو سکتا ہے میں کبھی ملا ہوں ان سے یا کہیں ملے ہوں، بہت یاد کرنے لگے۔ جو کہنے لگے غوث علی تم نے وہ نہیں سنی حدیث وَإِيَّاكُمْ وَالظَّنَّ فَإِنَّ الظَّنَّ أَكْذَبُ الْحَدِيث، بدگمانی سے بچو، بدگمانی بدترین جھوٹ ہے۔ اب انہیں کیسے معلوم کہ میں بدگمانی کر رہا ہوں یا میں کہہ رہا ہوں ان کے بارے میں؟ پھر کہا کہ سنو، تم نے مؤذن کی راتیں دیکھی ہیں، ہماری راتیں دیکھو گے تو پتہ لگے گا۔ انہیں کیسے معلوم ہے کہ میں یہ وہ کر رہا ہوں؟ ایسے کشف اور بصیرت کا ہے اندازہ۔ تو انہوں نے سوچا کوئی ماجرا ہے، آج بھی یہیں رکیں گے، کیسے دیکھیں گے آپ کی راتیں؟ انہوں نے کہا کہ کیا کرو گے دن میں؟ کہ دن میں گھوموں گا رات کو، کہ اچھا رات کو میں وہاں فلاں باغ میں ایک چبوترا ہے اس پر شب گزاری کرنے آتا ہوں میں۔ کہا اچھا ٹھیک ہے۔ تو وہ غوث علی تو شام سے جا کے پڑ گئے، عجیب سا ماجرا دیکھا انہوں نے، بھائی کیا ان کو بے چینی لگی ہوئی تھی کہ کیسے ماجرا معلوم ہو۔ چنانچہ وہاں گئے، وہ آئے رات کو بہت دیر۔ کیا کرو گے غوث علی؟ کہا کہ اب بہت تھکا آ رہا ہوں، دن بھر بہت گھوم لیا ہوں میں، اب سوؤں گا۔ کہنے لگے عجیب عاشق ہو تمہارا معشوق تو لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، معشوق محبوب تو اللہ سوتے نہیں، اور تو عاشق ہو کے سو رہا ہے۔ یہ تو اچھا لگتا بھی ہے کہ معشوق سو رہا ہو، عاشق دیکھ رہا ہو جاگتا ہوا، اس کے نظارے کر رہا ہو، لیکن معشوق جاگ رہا ہو اور عاشق سو رہا ہو، اچھا انسان ہو۔ چلو تہجد میں تو اٹھتے ہو گے کہ ہاں اگر اللہ توفیق دیتے ہیں تو اٹھ جاتے ہیں۔ کہا کہ ہاں عطار و رومی ہو، رازی و غزالی ہو، کچھ ہاتھ نہیں آتا بیا اس سحر کا۔ دیکھو تہجد تو ضرور پڑھنی چاہیے، اس کے بغیر کسی کو کچھ نہیں ملتا۔ خیر وہ کہتے ہیں کہ غوث علی میں جاگتا ہوا سوتا ہوا ایسے سوتا رہا، تو وہ ساری رات گڑ گڑاتے رہے اللہ کے سامنے، توبہ استغفار، روتے رہے، بلکتے رہے چھوٹے بچوں کی طرح۔ اور پھر صبح جب ہوئی تہجد کی نماز کے بعد، صبح صادق میں انہوں نے ذکر کرنا شروع کیا، میں بیٹھ گیا جا کر۔ اب میری حیرت کی انتہا نہیں رہی کہ جب وہ لا الہ کہتے تھے تو میں بھی غائب، وہ بھی غائب، دونوں پر اثر ہوتا، اور الا اللہ کہتے تھے دونوں حاضر۔ اب یہ جو ہے یہ چل رہا تھا۔ خیر وہ صبح ہوئی تو انہوں نے کہا کہ آپ یہ بتائیے جو ہے وہ آپ کو اللہ نے یہ مقام دیا ہے تو صبح کو وہاں کھڑے ہوتے ہیں، آپ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان تو معلوم ہی ہوگا کہ آپ تہمت کی جگہ سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ کہا کہ غوث علی اختیاری حالات میں شریعت کے مسائل اور ہوتے ہیں اور اضطراری حالت میں الگ ہے۔ جب کسی پر کوئی مجبوری، کوئی حال ایسا آیا، مشکل پریشانی، تو حالت بن جاتی۔ 3 دن کے فاقے اگر ہو رہے ہوں تو مردار حلال ہو جاتا ہے۔ اب مردار حلال تھوڑا ہی ہے، بغیر اختیاری شکل ہو گئی اضطراری حالت۔ اضطراری حالت میں سوال کی اجازت ہے، اضطراری حالت ہے مجھ پر کہ کیا ہے حالت۔ اگر تم غوث علی نہ ہوتے تو ہرگز نہیں بتاتا، اور تمہیں اس لیے بتا رہا ہوں کہ تمہارے واسطے سے بہت سے لوگ میری طرح سے ہلاکت سے اور جو ہے پکڑ سے بچ جائیں گے۔ پہلے میں اپنا تعارف بتاتا ہوں کہ میں یہاں جامع مسجد کا خطیب ہوں یہاں کی، اور میں یہاں کا جو مدرسہ ہے اس کا بھی وہ ذمہ دار ہوں، جو اس کا بانی بھی ہوں اور اس کا شیخ الحدیث بھی ہوں یہاں کا، اور فلاں بزرگوں سے مجھے اجازت ہے، اور میں اب تک جو ہے 100 سے زیادہ لوگوں کو خلافت دے چکا ہوں، میں ایسا ہوں۔ یہ کہا پھر وہاں کیوں کھڑے ہو کہ یہی تو بتا رہا ہوں کہ ایک دن جس طرح تم جا رہے ہو اس طرح میں بھی جا رہا تھا دن میں۔ تو ایک رئیس جو ہے وہ طوائف کے اس میں ہوتا ہے، تو لگا ہوا جو ہوتا ہے تو اسے تو بیچارے یہ ہوتا ہے نا، گناہ میں جب لت لگ جائے، اللہ بچائے، گناہوں کی لت ایسی ہوتی ہے کہ چھوڑنا مشکل۔ بات گناہ ایسے ہوتے ہیں جس میں سے زنا ہے، شراب ہے، یہ ایسی ہیں، ان کے آس پاس لے کے فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، پاس بھی مت جاؤ، اگر قریب بھی پہنچو گے تو یہ چپک جائیں گی، ایسی چیزیں ہیں۔ اس لیے نشے والوں سے اور اس طرح جوئے والوں کے پاس صحبت سے بھی دور رہنا ضروری ہوتی ہے۔ تو وہ اسے ہوش ہی نہیں ہے کہ بھئی کیا ہو رہا ہے، کون دیکھ رہا ہے، کیا نہیں ہو رہا۔ وہ چڑھا جا رہا ہے اوپر، نئے کپڑے پہن کے اوپر چڑھا جا رہا تھا وہ۔ تو میرے دل میں ایک بات آئی کہ دن ہی میں جا رہا ہے، رات کو بھی تو جا سکتا تھا بے شرم۔ میرے دل میں حقارت سے میں نے اس کو دیکھا،
دل میں حقارت آئی تو فوراً ندائی، او بے ادب، ہمارے بندے کو حقارت سے دیکھتا ہے، آسمان سے ندائی، او بندے ہمیں حقارت سے دیکھتا ہے، نفرت سے دیکھتا ہے، کیا تو یہ سمجھ رہا ہے کہ تو خود اس گناہ سے بچا ہوا ہے؟ اور یہ اس کے بعد میرے سینے سے جیسے ایک پرندہ اڑ کر چلا گیا، اور ویسے ایمان سے اور روحانی ساری کیفیت سے میں کوڑا ہو گیا۔ اب میں نے پہلے جا کر تو اسی کے پاؤں پکڑے اس آدمی کے، بھئی میں نے تمہیں حقارت سے دیکھا اور یہ کیا۔ تو اس نے کہا کہ جی آپ کیا بات کر رہے ہیں حضرت، آپ تو میرا منہ کالا کر کے گدھے پہ بٹھا کے جوتے گلے میں ڈال کے پورے رامپور میں اگر جلوس بھی نکالیں تو میری عزت ہی کریں گے، میں تو اس سے بھی گیا گزرا ہوں، کیسی بات کر رہے ہیں، مگر کیا کروں، مجھ سے روکا نہیں جاتا، آپ دعا کیجئے میرے لیے میں اس عذاب سے بچ جاؤں۔ تو اب یہ اللہ کے سامنے گڑ گڑاتا رہا، میں روتا رہا، تو پھر ایک دن ندائی کہ اگر اس حال کو پھر حاصل کرنا چاہتے ہو تو 10 سال اس طوائف کے دروازے پر روزانہ صبح سے شام تک کھڑے ہو کر رونا پڑے گا۔ پھر ان کا غوث علی 8 سال ہو گئے، ساری رات میں اللہ کے سامنے روتا ہوں اور صبح کو جا کر سب کے سامنے اس طوائف کے دروازے پر یہی صدا لگاتا ہوں، تو کتنی مہنگی ہو گئی، کب کو ملے گی، تجھ سے ملاقات کب ہوگی، دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ 2 سال اور پورے کر کے، میں نے کہا کہ اللہ 8-10 سال کیا 10 زندگی رونے کو میں تیار ہوں، آپ راضی ہو جائیں گے تو میرا روزانہ کا معمول ہے۔ ایک زانی ہے، آپ سوچئے ایک زانی کو حقارت سے دیکھنے پر ولیوں کے سردار کے ساتھ یہ اتاب آ سکتا ہے، تو ایک عام مسلمان کے ساتھ ہم اگر کسی کو تکلیف پہنچائیں گے یا کسی کو ذلیل کریں گے یا کسی کو آڑ دلائیں گے یا کسی کو حقیر کہیں گے یا کسی سے کناہ کریں گے یا کسی سے بغض رکھیں گے، کسی کی غیبت کریں گے، تو اس پر اللہ کے ہاتھ سے کیسا عذاب کا ہوگا۔ اس لیے بہت ہی احتیاط کی ضرورت ہے اس سلسلے میں کہ ہم چاہے عبادت تھوڑی کریں لیکن اس پہ بہت خیال کریں کہ بندوں کے ساتھ ہم کوئی ایسی زیادتی کی بات نہ کریں، کسی کو حقیر نہ جانیں، کسی کو تکلیف نہ پہنچائیں، کسی کو، اس سلسلے میں صبر۔ یہ رمضان مبارک کا مہینہ یہ بھی ہمیں سکھاتا ہے کہ ہم کسی کی غیبت نہ کریں، کسی کی برائی نہ کریں، کیونکہ صبر روکنے کی پریکٹس کی جاتی ہے کہ مرضی کے خواہش کے خلاف نافرمانی کی چیزوں سے بچا جائے۔ اور نافرمانی میں نے عرض کیا تھا کہ نافرمانی میں حقوق العباد کے جو حقوق ہیں ان کی اہمیت حقوق اللہ کے مقابلے میں کہیں زیادہ ہے۔ اس لیے حضرت کا ملفوظ سنایا تھا کہ میں ولایت اس مسلمان کے لیے لکھ کر دیتا ہوں جو اتنی سی بات کا اہتمام کر لے کہ بے ضرر بن جائے گا، کسی کو تکلیف نہیں پہنچائے گا، کسی کو ذلیل نہیں کرے گا، کسی کا دل نہیں دکھائیں گے، کسی کو ایذا نہیں پہنچائیں گے۔ تو یہ مواسات کا مہینہ بھی ہے، غمخواری کا مہینہ بھی ہے۔ اس مہینے میں ہم ظاہر ہے کہ جو ہے اگر تھوڑی سی اپنے اندر اس بات کی جو ہے استعداد پیدا کر لیں کہ ہم کم سے کم بے ضرر بن کر لوگوں کے ساتھ جتنا ہو سکے گا حسن سلوک کی عادت ڈالیں گے، اور خیر خواہی کی اپنے مال سے، اپنے جان سے، کسی کے پاس جان مال نہ ہو تو اپنا وقت دے کر بھی کسی کے کام آ سکتے ہیں، اور بھی نہ ہو تو زبان سے کسی کی دلجوئی کر سکتے ہیں۔ بعض دفعہ ایسا کوئی غم زدہ ہوتا ہے کہ ذرا سی تسلی دے دی جائے، کسی کی تعزیت کر دی جائے، بیمار کی عیادت کر دی جائے، یہ چھوٹے چھوٹے ہی کام ہیں بالکل، لیکن ان میں کتنا اجر و ثواب، حدیث میں بھی کتنا اجر و ثواب بتایا۔ ضرور اس بات کی ہے کہ رمضان مبارک میں اللہ کی رحمتوں کے حقدار ہونے اور یہاں اس کی برکتوں سے حاصل فائدہ اٹھانے کے لیے ہم خاص طور سے جو ہے اس پہلو کی طرف زیادہ توجہ دیں کہ عبادت اور طاعت چاہے کم ہو تھوڑی بہت، لیکن ہم لوگ بندوں کے ساتھ جتنا کچھ حسن و سلوک کر سکتے ہیں کوشش کریں، اور اپنے آپ کو اس بات کے لیے آمادہ اور اپنے اوپر اس کی مشق کریں، اور اس کے لیے اپنے اندر تقوی کی لعلکم تتقون کی پرہیزگاری کا وہ صفت پیدا کریں کہ ہم جو ہے حقوق العباد کے سلسلے میں حساس ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق نصیب فرمائے، آپ کو بھی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔